السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ محبت کی گہرائی ایپیسوڈ نمبر 16 میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کیے اپنے ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سجیلا دعا کو لے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے بعد اسے بیڈ پر درست طریقے سے بٹھاتے، پھر بیڈ شیٹ وغیرہ درست کر کے وہاں زارون کی شال گھونگھٹ کے طور پر دعا کو اڑا کر اسے وہاں چھوڑتے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ چونکہ رخصتی اتنی جلدی میں ہوئی تھی کہ نہ ہی زارون کے کمرے میں کوئی تیاری کی گئی تھی اور نہ دعا کے لیے کوئی سیج سجائی گئی تھی، نہ دعا اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی سامان لائی تھی۔ وہ تو واقعی 2 جوڑوں میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ سجیلا نے جاتے جاتے دعا سے کہا، زارون گھر آیا تو سیدھا اپنی دکھی اور غمگین بہن کے کمرے میں گیا ہے۔ تمہارے بھائی نے جو دکھ میری بیٹی کو دیا ہے وہ تو ہم صدیوں بھی نہیں بھول سکتے۔ خیر، زارون اپنی بہن کے کمرے میں ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ تم سے کوئی شکایت نہیں ہے دعا بچے، تمہارے لیے پانی لاؤں؟ سجیلا نے اپنا لہجہ نرم کر لیا کہ واقعی اس سب میں دعا کی کیا غلطی تھی۔ جب نرمی سے پوچھا تو دعا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، نہیں پھپھو، ابھی تو پیاس نہیں ہے۔ دعا نے آہستہ سے کہتے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں جب گلاس رکھ دیتی ہوں اور تم دونوں کے لیے ہلدی والا دودھ بھی لے آتی ہوں۔ تمہیں سب پتہ ہے نا ویسے آج رات کے متعلق؟ روانا نے بتایا تھا نا؟ سجیلا نے رازداری سے سوال کیا۔ دعا کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، دل کیا کہ پھوپھو سے ہی پوچھ لے، لیکن پھر زارون کی باتیں یاد آتے ہی اپنا آئیڈیا ترک کر دیا اور پھر گھبرا کر جی کہہ دیا۔ جی پھوپھو پتہ ہے۔ دعا نے جھوٹ کہہ دیا تھا، جبکہ حقیقتاً تو اسے آج رات کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ سجیلا تو چلی گئی جبکہ دعا گھونگھٹ میں سوچوں میں محو تھی، جبکہ اندر سے اب کھلبلی سی مچنے لگی کہ ایسا کیا ہوتا ہے آج کی رات جو مجھے نہیں پتہ۔ اور زارون بھی کہہ رہے تھے کہ بیڈ پر پٹک دوں گا۔ وہ زارون کی ذو معنی باتوں پر سوچتے پریشان ہونے لگی تھی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ اف، نہ جانے کیا گھسانا ہے، اور کسی سے پوچھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ کس سے پوچھوں؟ وہ مسلسل سوچوں میں گم حساب کتاب کر رہی تھی، جب سجیلا کچھ دیر بعد کمرے میں ہلدی والا دودھ لے آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اور اب پانی کا گلاس اور جگ بھی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ دعا اپنے ساتھ بس ایک سوٹ کیس ساتھ لائی تھی جس میں اس کے استعمال شدہ چند سوٹ تھے، کچھ بھی نئی شاپنگ نہیں تھی، اور اس کا سوٹ کیس ایسے ہی بند پڑا تھا۔ پھوپھو گئی تو دعا نے گھونگھٹ اٹھاتے کمرے کو دیکھا۔ اس کا فرنیچر صاف ستھرا بلیک کلر اور گولڈن کلر میں تھا۔ زارون کو بلیک کلر پسند ہے؟ وہ شرما کر سوچنے لگی۔ ساری ہی چیزیں بلیک اور گولڈن میں تھی۔ بیڈ پر صاف ستھری سفید چادر ہی تھی کہ زارون صرف سفید رنگ کو پریفر کرتا تھا۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی شادی سے پہلے، اس نے ہمیشہ بیڈ پر سفید چادر دیکھی تھی جو بنا کسی داغ دھبے کے رہتی تھی، صاف ستھری اجلی نکھری رنگت لیے۔ یہ شادی اچانک اور عجلت میں ہوئی تھی، نہ ہی بیڈ شیٹ برائڈل تھی اور نہ ہی کمرہ سجایا گیا تھا، صرف وہ خود ہی سجی سنوری اور نکھری رنگت لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل بھی اداس ہونے لگا کہ نہ ہی بیڈ شیٹ نئی تھی اور نہ نیا فرنیچر تھا، کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ لیکن وہ اس کمرے سے مانوس تھی،
اس کمرے میں آنے کے خواب اس نے پچھلے 4 سالوں سے سجائے تھے اور اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں زارون کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن دل دماغ میں ڈر بھی موجود تھا کیونکہ زارون نے کبھی اس سے محبت نہیں کی اور نہ اظہار کیا تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں مشال کو چاہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا عبیر اس کی بہن روبینہ سے شادی کرے گا۔ مشال سے ہر وقت لڑتا رہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قسمت کو دعا پر رحم آنا تھا۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ اس کا دل زارون کے لیے دھڑکتا اور تڑپتا تھا اور اسے زارون مل گیا تھا۔ وہ بے حد اپنے خدا کی مشہور تھی، پھر یہ وقتی سجاوٹ اور نیا فرنیچر تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے زارون مل گیا تھا، اسے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہی کہاں رہی تھی۔ دیکھتے ہیں زارون کے لیے وہ کتنی معنی رکھے گی۔ کیا زارون اسے دل دماغ سے قبول کرے گا یا پھر اپنی بہن کے ساتھ ہوا ظلم اس کے لہجے میں کرواہٹ لاتے دعا کی زندگی میں اترے گا؟ مکمل ناول پڑھنے کے لیے پری رائٹنگ کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کا ٹارگٹ ہے 100 لائکس اینڈ 50 کامنٹس۔ جلدی سے ٹارگٹ کو پورا کریں۔ چینل سبسکرائب کریں اور لائکس اور کامنٹ لازمی کیا کریں کیونکہ اسی سے موٹیویشن ملتی ہے نئی قسط لکھنے کی اور جلدی اپلوڈ کرنے کی۔ برائے مہربانی ناول کے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کریں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ روبینہ۔ زارون روبینہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بچے، دل چھوٹا مت کرو، عبیر سے اچھا ہمسفر تمہارے مقدر میں آئے گا، بھروسہ رکھو اللہ پر۔ روبینہ کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہہ نکلے۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو، آپ جائیں، دعا بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ دعا اس سے عمر میں 4 سال چھوٹی تھی، لیکن چونکہ رشتے میں اس کا بھائی اس سے 6 سال بڑا تھا تو وہ رشتے کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتی تھی۔ روبینہ نے بھیگے لہجے سے مسکرا کر کہا۔ یہ مسکراہٹ بھی جان لیوا تھی کہ دل درد سے پسیج رہا تھا کہ عبیر خان اس کی قسمت میں نہیں رہا، اور دوسری طرف زارون اس کا بھائی اسے تسلی دے رہا تھا، وہ بھی نئے ہمسفر کی۔ دکھ اور ملال نے دل میں ڈیرا بنا لیا تھا۔ تو کرنے دو۔ زارون نے روبینہ کو اپنے سینے سے لگایا تو روبینہ نے اپنے ضبط سے ہوئی سرخ آنکھوں کو کنٹرول کیا کہ وہ نہ روئے، اور اس نے جتنا سوچا کہ وہ نہ روئے، اس کی آنکھوں نے اس کی لاج نہ رکھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس میرا بچہ، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، بس گڑیا، بس میری جان۔ بھیا میں آج ٹوٹ چکی ہوں، بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہوں، روبینہ نے سسک کر کہا۔ بس گڑیا، ایسے نہیں روتے۔ زارون کا دل اپنی اکلوتی چھوٹی بہن کے آنسوؤں سے پسیجنے لگا تھا۔ بھیا، عبیر نے، وہ اپنا زکام زدہ لہجہ کنٹرول کرتے، اپنی بھاری سانسیں لیتے حد سے زیادہ سسک رہی تھی۔ بھیا، مجھے ان سے پیار تھا۔ الفاظ کسی چھری کی طرح زارون کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کسی کو چاہنے اور پھر نہ ملنے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کے آگے مشال کا دھندلا چہرہ لہرایا۔ بھیا، عبیر، میں ان کو پیار کرتی تھی، ان کی خاطر میں نے
میں نے کبھی کسی کی محبت کو قبول نہیں کیا، کبھی نہیں، اور انہوں نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ بھیا، مجھے سانس نہیں آ رہی، سانس نہیں آ رہی۔ روبینہ سسکتے ہوئے ٹوٹے بکھرے لہجے سے رونے لگی تھی۔ میرا بچہ، زارون نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اسے محبت سے چوما۔ بھیا، میں ہی گندی ہوں، بہت بری ہوں، مجھے میری محبت نہیں ملی۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرے سے بولتی اپنے بھائی کے سینے سے لگی ایک نامحرم کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ زارون کو اپنا دکھ اپنی بہن کے آگے پھیکا لگنے لگا کہ اسے مشال کی چاہت ضرور تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ نہ ملی تو اسے درد ہو رہا ہو، یا وہ رونے لگے کہ اس نے اس کی صرف چاہت کی تھی، محبت نہیں۔ میری گڑیا، میں تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا، بہت اچھا، پریشان مت ہو، زارون نے اپنے تئیں تسلی دی۔ نہیں، روبینہ اپنے آنسو رگڑتے پیچھے ہو گئی۔ نہیں بھیا، مجھے کوئی نہیں چاہیے، کوئی نہیں، مجھے اپنا آپ اب مذاق لگنے لگا ہے، میں ایک مذاق ہوں، بس ایک مذاق۔ وہ خود پر طنزیہ ہنسی ہنستے ایک دم سسک کر رونے لگی۔ صرف ایک مذاق، صرف مذاق، کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، میں اس قابل کہاں، آپ کی بہن اس قابل کہاں ہے؟ روبینہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور زارون کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار نم ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں اپنی بہن کی تڑپ دیکھتے دیکھتے تڑپنے لگی تھیں۔ روبینہ، میری جان، تمہارا بھائی تم پر اپنی جان وار دے گا۔ وہ روبینہ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، اس کے گھٹنوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھتے، وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھتے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ، اور ہمیشہ کروں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ سائے کی طرح کھڑا رہوں گا، میں ہر وقت ہر حالت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تمہارا بھائی اتنا کمزور نہیں ہے کہ تمہارے آنسوؤں کا بوجھ نہ اٹھا سکے، تمہارے تڑپتے دل کو نہ سنبھال سکے۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، میں جان لے لوں گا ہر اس انسان کی جس کے تمہیں تکلیف دینے کی سوچی بھی۔ I swear to God, I will protect you from now on every cost۔ روبینہ کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، وہ اپنی سرخ متورم آنکھوں سے زارون کی باتیں سن رہی تھی، لیکن دل کی بے چینی کو راحت نہیں مل رہی تھی۔ بھائی، میں نے امیر سے اسکول کے زمانے سے محبت کی تھی اور مجھے وہ نہیں ملا، اور جس لڑکی نے اس کی چاہت بھی نہیں کی تھی وہ اس کے حصے میں چلا گیا۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اور وہ دعا، اسے بھی تو آپ مل گئے نا، پھر مجھے کیوں نہیں؟ میری ہی قسمت میں دکھ کیوں لکھا ہوا تھا؟ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ سرخ متورم آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگی، جیسے اللہ سے خاموش شکایت کرنے لگی ہو۔ وہ آزردہ لہجے سے بولی تھی۔ چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش پڑنے لگی تو اس کا چہرہ کسی کی نگاہوں سے جھلسنے لگا، جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے اپنے کمرے میں بنی کھڑکی دیکھی، پھر دروازہ۔ کھڑکی پر پردے درست تھے اور دروازہ بھی بند تھا جو گیلری کی جانب نکلتا تھا۔ اس نے سر نیچے کیا
تو زارون اس کے ہاتھوں کو تھامے زمین پر بیٹھا اسے تسلی دے رہا تھا۔ تم جو چاہو گی اب سے وہی ہوگا اس گھر میں، کسی قسم کی مرضی مسلط نہیں کی جائے گی تم پر۔ زارون نے اسے تسلی دیتے کہا، میرا دم گھٹ رہا ہے بھائی کچھ کرے نا، یہ میرا دل بند ہو رہا ہے، میرے حصے کی خوشیاں آپ واپس لے آئے نا بھائی، آپ واپس لے آئے نا۔ وہ زارون کے ہاتھوں کو جھنجھوڑنے لگی تھی، وہ سسکتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی پہلی محبت اس سے بہت دور جا چکا تھا اور وہ رو کر دل بھی ہلکا نہ کرتی۔ زارون اس کی باتوں پر اپنے دل میں اٹھتا درد برداشت کرنے لگا۔ اس کی بہن رو رہی تھی اور اس کا دل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ زارون ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن روبینہ کی باتوں نے اس کی آنکھوں کی نمی بڑھاتے اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے۔ زارون کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی گود میں گرنے لگے تھے۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتے اپنے لب اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا، جیسے اپنے آنسو ضبط سے روکنا چاہ رہا ہو۔ روبینہ میرا بچہ، زارون نے اپنے بھیگے چہرے سے اس کے ہاتھوں کی پشت پر باری باری بوسہ لیا۔ میری گڑیا، تمہارا بھائی تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے دے گا، تم جو کہو گی تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ ابیر کو بھول جاؤ بچے، وہ اب مشال کا ہو گیا ہے، زارون نے تڑپ کر کہتے اس کے ہاتھ کی پشت پر دوبارہ اپنے لب رکھے۔ روبینہ نے تڑپ کر اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ جائیں آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آپ ایک اچھے بھائی نہیں ہیں آپ ایک اچھے بھائی، آپ کو میری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں بھائی۔ روبینہ بیڈ سے اٹھتے گیٹ تک چلی گئی، اس نے دروازہ بھی کھول دیا۔ گڑیا، زارون زمین سے اٹھا اور دروازہ بند کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تم رو لو، ابیر کے جانے پر ایک مرتبہ اچھے سے رو لو، میرے سینے سے لگتے اپنے سارے آنسو بہا دو، لیکن اگر تم ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہو تو دوبارہ اس شخص کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ زارون نے اسے اپنے سینے سے لگاتے خود میں بھینچتے ہوئے آزردہ لہجے سے کہا، بھائی ابیر وہ بہت برے ہیں۔ روبینہ نے سسک کر کہا، ان کو میری کبھی ضرورت تھی ہی نہیں، مجھے نفرت ہونے لگی ہے، مجھے سب سے نفرت ہونے لگی ہے، اب مجھے کبھی کوئی اچھا نہیں لگے گا، میرا دل آج مر گیا ہے، میں جاب کروں گی، میں انڈیپینڈنٹ وومن بنوں گی، مجھے شادی بھی نہیں کرنی ہے۔ روبینہ نے روتے ہوئے کہا۔ زارون جو اپنے آفس کے پارٹنر سے شادی کروانے کا سوچ رہا تھا، روبینہ کی ایسی باتیں سنتے وہ فی الحال خاموش ہو گیا تھا۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس تم رو گی نہیں۔ زارون کتنی ہی دیر اپنی بہن کو سینے سے لگائے سمجھاتا رہا کہ قسمت کو یہی منظور تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ روبینہ نے رو رو کر اپنا دل ہلکا کر لیا تھا، شاید آنسوؤں کو بھی اس پر رحم آنے لگا تھا۔ روبینہ نے اس بات میں سر ہلاتے سب کچھ اللہ پر چھوڑتے رو رو کر اپنا دل اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر اپنا دل ہلکا کر لیا تھا۔ زارون نے بھی ایک اچھا بھائی ہونے کا ثبوت دیتے اپنی بہن کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، ورنہ بھائی تو محبت کو غیرت کا مسئلہ بناتے اپنی ہی بہن کو بے غیرت کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، غیرت کے نام پر قتل تک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ خان غیرت مند ہونے کے ساتھ اپنی بہنوں کے لیے ہمدرد بھی تھے۔
1 گھنٹہ گزرا تو روبینہ کو شرمندگی سی ہوئی۔ بھائی آپ جائیں، آپ پلیز جائیں، مجھے بھی اب سونا ہے۔ چینج کروں گی، فریش ہوں گی، پھر سو جاؤں گی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے کہا۔ روبینہ نے خود سے ہی کہا اور اپنی الماری سے سوٹ نکالتے اب اپنے بھائی کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زارون وہاں کھڑا رہا تھا۔ جی آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، روبینہ نے مسکرا کر کہا۔ جا رہا ہوں لیکن رونا مت پلیز، اب مت رونا، ابھی کا چیپٹر ختم ہو چکا ہے روبینہ، اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دو۔ زارون نے آخری مرتبہ روبینہ کے پاس آتے ماتھے پر بوسہ لیا، اس کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ روبینہ نے دروازہ لاک کیا اور اس کے بعد دروازے سے گھسٹتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے آنکھیں بھیگنے لگیں، ایک مرتبہ پھر سے سکنے لگی۔ ہاں یہ درد، یا اللہ میری مدد کرے۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، آنسو بہاتی رہی، اپنے آپ کو تو کبھی اپنی قسمت کو کوستی رہی کہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب دل لگا لیا تھا۔ پری رائٹنگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ ناول کمپلیٹ PDF کی صورت میں موجود ہے میرے پاس۔ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اس ناول کی PDF بائی کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں اگر آپ کا دل مانے۔ PDF پوری موجود ہے، بن چکی ہے، یہ ناول ختم ہو چکا ہے۔ ناول پسند آ رہا ہے تو ٹارگٹ کو لازمی پورا کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈ کس کی چاہیے؟ محبت کی گہرائی کی چاہیے یا عشق کی گہرائی کی چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو میرا ناول عشق کی گہرائی پڑھ رہے ہیں، وہ سب بھی مجھے لازمی میسج کیجیے گا نیچے کامنٹ میں، لازمی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جس ایپیسوڈ کے ووٹس زیادہ ہوں گے، محبت کی گہرائی یا عشق کی گہرائی، اسی پر نیکسٹ ویڈیو آئے گی۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا، اور رمضان آنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو نہ چھوڑیے گا، اپنی نمازیں لازمی وقت سے ادا کیجیے گا۔ ناول پڑھنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، یہ سب بہت وقتی طور پر ہوتا ہے، سائڈ پر کیجیے اس سب چیزوں کو، اور اپنی روٹین صحیح کیجیے، اپنی نمازیں ادا کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اس ملک کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری صحت یابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میں بھی بیمار رہتی ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلے اللہ حافظ۔